السلام علیکم۔ لیٹ سٹارٹ پارٹ 5 طارق بن زیاد۔ فوج کشی کی تیاریاں۔ خلیفہ کی طرف سے اجازت ملتے ہی موسیٰ نے اپنی فوج کے ایک مختصر دستے کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے اور 91 ہجری میں طریف بن مالک کو اندلس کی طرف روانہ کیا۔ طریف پڑھ لوں۔ طریف کی یہ جمعیت 400 مجاہدین پر مشتمل تھی۔ یہ فوج 4 کشتیوں میں سوار ہو کر روانہ ہوئی اور جنوب مغربی اندلس کے ایک شہر میں اترے جس کا نام بعد میں جزیرہ طریف پڑ گیا۔ یہ مجاہدین جزیرہ خضرہ میں اترے۔ یہاں بھی لوٹ مار کی ایک کثیر تعداد میں مال غنیمت اور قیدی لے کر ماہ رمضان میں بخیر و خوبی واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے تمام حالات سے موسیٰ کو آگاہ کیا۔ اس اطمینان کے بعد موسیٰ نے اندلس پر حملہ آور ہونے کا اعلان کر دیا۔ لوگ طریف کی کامیاب مہم اور مال غنیمت کی کہانیاں سن کر خوشی سے اس جہاد میں شریک ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس طرح ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اس اسلامی لشکر کی قیادت کے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اپنے قابل اعتماد معاون اور غلام طارق بن زیاد کو منتخب کیا اور اسے اندلس پر اسلامی لشکر کے حملے سے قبل ہی یہاں آباد وحشی بربری قوم نے اپنے قائد ابو ذرہ جو موسیٰ بن نصیر کا دشمن بھی تھا لیکن اس کی کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکی تھی، مال غنیمت کے لالچ میں اپنے بہادر اور وحشی قبیلے کے افراد کی بھاری جمعیت کے ساتھ جن کی تعداد 1000 افراد تک تھی افریقہ سے کال کر جزیرہ خضر پر حملہ کیا۔ اہل جزیرہ پہلے بھی لٹ چکے تھے، اب جو انہوں نے اس وحشی ٹولے کو دیکھا تو جان بچانے کے لیے آس پاس کی آبادیوں میں جاگ گئے۔ ان وحشی کو دیکھا بری طرح جزیرے کو لوٹا۔ جو لوگ سامنے مل گئے انہیں قتل کر دیا۔ اس شہر کی بڑی تعداد نے ان غارت گروں سے بچنے کے لیے ایک کلیسا میں پناہ لی۔ جوں ہی ان وحشیوں کا علم ہوا انہوں نے کلیسا کو آگ لگا کر یہاں موجود لوگوں کو زندہ جلا ڈالا۔ ان وحشیوں کی ظالمانہ حرکات اس پر ختم نہ ہوئیں بلکہ چند اسیروں کو بے دردی سے ذبح کر کے اور ان کے ٹکڑے کر کے دیگوں میں ڈال کر آگ پر چڑھا دیا اور چند ایک کو اس لیے آزاد کر دیا کہ یہ تمام ملک میں پھیل کر اس واقعے کو تشہیر کریں کہ یہ ظالم آدم خور لوگ انسانوں کو بھون کر کھا جاتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگ ان کی دہشت اور خوف سے مغلوب ہو کر ان سے مقابلے کی جرأت نہ کریں۔ بربریوں کی یہ جماعت نو مسلم تھی اس لیے ان کی غارت گری کی ذمہ داری کسی بھی صورت اسلامی سلطنت پر نہیں آتی۔ حالانکہ کئی منتسب مورخین نے اس واقعے کو اسلامی فوج سے منسلک کرتے ہوئے مسلمانوں کی بربریت اور ظالمانہ فعل پر معمور کیا ہے۔ حالانکہ اسلامی حکومت افریقہ کی فرستادہ لشکروں کے سالار طریف اور طارق بن زیاد سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہ گروہ نو مسلم تھا اس لیے اسلامی اخلاق، کردار اور تعلیمات سے بے بہرا تھا، جو محض لوٹ مار کی غرض سے اکٹھے ہو کر جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے تھے۔ لشکر اسلام کے دونوں سپہ سالاروں کا دامن اس سے پاک تھا۔ اندلس پر طارق بن زیاد کا حملہ۔ طارق بن زیاد بربری نسل سے تھا، افریقہ کا باشندہ تھا اور کاؤنٹ جولین سے اس کے مراسم پہلے تھے۔ اس کے علاوہ اندلس پر حملہ کرنے والے مجاہدین کی زیادہ تعداد بربری قبائل سے تعلق رکھتی تھی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے صاحب بصیرت موسیٰ بن نصیر نے اس مہم کی قیادت طارق بن زیاد کے سپرد کی تھی۔ پھر ویسے بھی طارق کی پرورش اس کی سرپرستی میں ہوئی تھی اس لیے موسیٰ کو اس کی شجاعت، حکمت عملی اور قیادت پر پورا بھروسہ تھا۔ کاؤنٹ جولین نے اپنے وعدے کے مطابق اس لشکر کے لیے 4 جہاز افریقہ روانہ کیے اور طارق بن زیاد 7000 مجاہدین کا لشکر لے کر اندلس روانہ ہو گیا۔ ان میں صرف 100 عرب اور باقی بربر تھے۔ اچھا گائز، آپ لوگ کو اگر فائٹنگ پسند ہے نا تو اس حساب سے یہ بہت زیادہ اچھا انٹرسٹنگ لگتا ہے یہ سٹوری۔ یہ لشکر طارق بن زیاد کی قیادت اور کاؤنٹ جولین کی رہنمائی میں 5 رجب کو اندلس کی ایک پہاڑی پر اثر جو بعد میں طارق کے نام پر جبل طارق کے نام سے مشہور ہوئی جس کا بگڑا ہوا نام جیرالڈ ہے۔ اسلامی لشکر کی تعداد کے مطابق ابن خلدون نے 300 عرب اور 10,000 بربر تحریر کیا ہے جبکہ ابن بشکوال نے فوج کی مجموعی تعداد 12,000 کے لگ بھگ لکھی ہے۔ ملت مسلمان کی یہی تعداد تھی جو اندلس کی ٹڈی دل فوج کے مقابل صف آرا ہوئی جس کی تعداد 1,00,000 سپاہ پر مشتمل تھی، اور ان مٹھی بھر مجاہدین نے ان سے ایک خون ریز جنگ لڑ کر فتح حاصل کی۔ جبل طارق کے شمالی ساحل پر قدیم تاریخی شہر
کرتاسبہ آباد تھا۔ طارق نے عبد الملک معافری کو ایک دستہ دے کر روانہ کیا جو شہر میں کسی مدافعت کے بغیر ہی داخل ہو گیا۔ اہل شہر چونکہ اس سے قبل دستی بربری لوگوں کی آدم خور داستانیں سن بچھے تھے، وہ اسلامی لشکر کو بھی یہی مجھے اور شہر چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس طرح بغیر کسی لڑائی کے یہ شہر فتح ہو گیا۔ اس کے بعد یہ عبد الملک معافری جزیرہ خضرہ کی طرف بڑھا۔ یہاں بھی مزاحمت کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا، چونکہ اس سے قبل یہ شہر طرائف کے ہاتھوں ہو چکا تھا، اس لیے شہر میں داخل ہونے والے دستے کو ان کی قیادت میں ہی روانہ کیا گیا، اور طرائف نے اب اس شہر کو باضابطہ فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ اسی طرح جبل طارق کے گرد و نواح کے شہروں خضرہ، کرتاسبہ وغیرہ پر قبضہ ہوتے ہی طارق نے ان شہروں کے قلعے اور فصیلوں کو درست کروایا اور پھر اندلس کے شاہی لشکر سے کھلے میدان میں مقابلے کی تیاریاں کرنے لگا۔ طارق نے جبل الطارق سے اتر کر صوبہ مرثیہ پر حملہ کیا۔ مرثیہ کے حاکم تھیوڈومیر نے جم کر مقابلہ کیا۔ دونوں فوجوں میں زبردست جنگ ہوئی۔ دونوں طرف کی بہادر سپاہ نے داد شجاعت دینی شروع کر دی۔ تھیوڈومیر نے شہنشاہ راڈرک کی طرف ایک قاصد روانہ کیا اور کمک کی درخواست کرتے ہوئے جنگ کے حالات سے آگاہ کیا۔ راڈرک نے ان دنوں شمالی علاقے بسکے میں دشمنوں سے نبرد آزما تھا کہ تھیوڈومیر کے قاصد نے اسے خط لکھا، جس میں تھیوڈومیر نے تحریر کیا تھا: ہماری زمین پر ایک قوم اتر پڑی ہے جو بڑی مختصر ہے لیکن بڑی ہی سخت جان ہے۔ ہم نہیں جانتے یہ بلا آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے نکل پڑی ہے۔ اگر اس کا محاسبہ نہ کیا گیا تو یہ ٹڈی دل کی طرح سارے ملک پر پھیل جائے گی۔ میری فوج ان کی پیش قدمی کو روکنے سے قاصر ہے، لہٰذا جلدی کمک بھیجی جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود ہماری ہی سلطنت کا امیر غداری کے فرائض ادا کر رہا ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے، جس کا نام کاؤنٹ جولین ہے جو سبتا کا حاکم ہے۔ دوسرے ہی دن مجاہدین اسلام نے زبردست حملہ کر کے تھیوڈومیر کی فوج کو شکست فاش دی۔ چونکہ راڈرک کو تھیوڈومیر کی شکست کی خبر ہوئی، وہ بوکھلا گیا اور محاذ سے قرطبہ چلا آیا، جس کو اس نے طلیطہ کی بجائے دارالحکومت بنایا تھا۔ اس نے آتے ہی اندلس کے سب سے بڑے بڑے جاگیرداروں کو دشمن سے اپنا ملک بچانے کے لیے خط و کتابت کی اور اس کے ساتھ ساتھ مزید فوج بھرتی کرنے کا اعلان کر دیا۔ راڈرک نے اس جنگ کو مذہبی رنگ دے کر عیسائیوں میں پیش کیا تھا، اس لیے تمام جاگیردار اور عوام مذہب کے نام پر جنگ کرنے کے لیے جوگ در جوگ عیسائی لشکر میں شامل ہو رہے تھے۔ اس نے مذہبی رنگ کو یہاں تک ہوا دی کہ باوجود مخالفت اور دشمنی کے ساتھ خاندان کے 3 شہزادے بھی اپنے حلقہ اثر سے فوج اکٹھی کر کے ان کے ساتھ دارالحکومت کی طرف روانہ ہو گئے۔ چونکہ شہنشاہ راڈرک غاصب سلطنت اندلس تھا، اس لیے ان شہزادوں کو اس پر اعتماد نہ تھا، اس لیے وہ شہر میں داخل ہونے کی بجائے قرطبہ سے باہر وادی کبیر کے اس پار مقام نفسندہ میں خیمہ زن ہو گئے۔ اس طرح یہی علاقہ فوج چھاؤنی کی صورت اختیار کر گیا۔ رفتہ رفتہ تمام جاگیردار بھی اپنی فوج کے ساتھ اسی مقام پر قیام پذیر ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اہل اندلس کی فوج کی تعداد 1,00,000 تک پہنچ گئی۔ دوسری طرف جب طارق کو دشمن کی کثیر فوج کی تعداد معلوم ہوئی تو اس نے بھی موسیٰ بن نصیر کو کمک کے لیے پیغام بھجوایا۔ موسیٰ بن نصیر ان حالات سے باخبر تھا، اس لیے اس نے کشتیاں تیار کر رکھی تھیں۔ چنانچہ کمک کی درخواست پر اس نے 5,000 کا لشکر ان کشتیوں کے ذریعے روانہ کر دیا۔ راڈرک 1,00,000 پر مشتمل فوج لے کر پیش قدمی کرتا ہوا جنوبی اندلس کی طرف روانہ ہوا۔ اس خبر کے ملتے ہی طارق بن زیاد اسلامی لشکر، جس کی تعداد اب 12,000 تک پہنچ گئی تھی، کو لے کر مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ اچھا گائز، آپ کو طارق بن زیاد کا سب سے مشہور واقعہ کشتیاں جلانے والا تو یاد ہوگا نا؟ اب نیکسٹ ہم وہی ریڈ کریں گے۔ کہ پیاری شہزادی کو ایک دفعہ لائک سبسکرائب کرتے جائیے گا۔